انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,26,000 انبیاء کرام بھیجے، جن میں 26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس کے بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف ایک طاقتور بادشاہ اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بہادری کا سب سے بڑا کام حضرت طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑنا اور اس کا قتل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ کی طرف سے نہ صرف آپ کو بادشاہی ملی بلکہ نبوت بھی عطا ہوئی، اور بنی اسرائیل گویا آپ علیہ السلام کے شیدہ ہو گئے اور اپنے ہر معاملے میں آپ علیہ السلام ہی کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت پرتاثیر آواز لحن داؤدی دی گئی۔ جب آپ گنگناتے تو آپ کی سریلی آواز پہاڑوں اور پرندوں کو بھی تسکین دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بن عوید بن عابر بن نحشون بن اونیازب بن ارم بن حسرون بن فاسے بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کی اولاد میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام سے بڑے آپ کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کے سب سے لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے۔ بائبل میں آپ علیہ السلام کے مفصل حالات ملتے ہیں، لیکن بائبل کا ڈیوڈ داؤد نہیں بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ۔ بائبل کے مطابق خدا نے صرف اسے کلام کیا تھا، لیکن عام انسانوں کی طرح اس سے بھی خطا سرزد ہوئی۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسراء، سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں آپ کا ذکر ہے۔ عام نبیوں اور رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رقم تراز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کے صلب سے ایک ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بعد میں آنے والی ہستی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مولا، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قدم مبارک درمیانہ اور مائل یا پستہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے چشمان مبارک نیلی تھیں، جب آپ علیہ السلام کے جسم عطر سے ہر بال بکثرت تھے۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، اور کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات سے یہ بھی ہے کہ آپ جب گھر سے باہر جاتے تھے تو گھر کو بند کر کے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی غیر مرد اس کی غیر موجودگی میں گھر میں داخل نہ ہو۔ جب وہ واپس آتے تو پھر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر کو بند کر کے چلے گئے۔ بعد میں کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر والے پریشان ہو گئے
کہ حضرت کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کون ہے۔ اسی پریشانی لمحے میں تھے کہ اسی لمحے حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ آدمی آیا ہے، پوچھ رہے ہیں تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور بنا اجازت کے اندر کیوں آئے ہو، جس پہ اس سفید پوش آدمی نے کہا، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً پکار اٹھے، آپ تو ملک الموت ہیں۔ اس نے کہا، ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، مگر آپ کی اجازت لینا بھی ضروری تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم وہی کرو جس کا حکم تمہیں میرے مالک و خالق نے دے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی جگہ پہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جبکہ چرند پرند بھی موجود تھے۔ یہ موسم گرمی کا تھا۔ جبکہ لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، جنہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا تو لوگوں کے اوپر سایہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک یروشلم میں ہے۔ دوستو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے ایک ہی پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا نہیں کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات میں اپنے رب کو بھول جائیں۔ جب لوگوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کفر کے راستے پہ چلے گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً بوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، ان کو راہ حق دکھانے کے لیے، توحید کا راستہ دکھانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ چھوٹی سی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور کافی معلومات بھی میرے دوستوں نے اس سے حاصل کی ہوگی۔ تو میرے چینل میری آس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے دوستوں کو ان انبیاء کرام، اولیاء کرام کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہوں۔ تو اپنے دوست، اپنے میزبان سکندر علی ماہر کو اجازت دیں، تو انشاءاللہ ایک دوسرے نبی یا بزرگان دین کی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اپنے رب سے مانگیں، یہی آپ کی، میری اور ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ حافظ۔